بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق میں سے بیویوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دوسری مجلس میں موجود ہیں، اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم بیویوں کے حقوق میں سے دوسرے اور تیسرے حق کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو بیویوں کے حقوق میں سے پہلا حقوق جس کا ذکر سابقہ مجلس میں کیا گیا وہ تو تھا بیویوں کا حق مہر ادا کرنا، اور اب دوسرا حق یہ ہے کہ خاوند بھی خود کو بیوی کے لیے صاف ستھرا اور بنا سنوار کر رکھے، جس طرح کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے صاف ستھری نظر آئے، سجی سنوری نظر آئے، دلکش اور دلربا نظر آئے، اس طرح اس کی بیوی کا بھی اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے خود کو صاف ستھرا رکھے، بنا سنوار کر رکھے۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں بات کے آغاز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سنائی گئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا ہے، جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے خود کو بنا سنوار کر رکھوں، جیسا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بنی سنوری رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے۔ یہ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اور صحابی رسول بھی وہ جو مفسر قرآن صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ بیویوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس طرح خاوند یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے صاف ستھری سجی سنوری رہے، اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے صاف ستھرا اور بنا سنورا سجا سنورا رہے، گندا میلا کچیلا ہو کر اس کے سامنے نہ آئے۔ یقینی بات ہے کہ اس قسم کی حالت مستقل رہنے سے کبھی کبھار ہونا اور بات ہے، لیکن کوئی بھی شخص اگر مستقل طور پر گندگی کی حالت میں رہتا ہو، اجڑا پھرتا ہو، حلیہ نادرست ہو، میلا کچیلا، اجڑا ہوا، بے ترتیب، تو اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کی شخصیت سے کراہت ہونے لگتی ہے، ناپسندیدہ شخصیت قرار پا جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق تو بہت ہی قریبی ہوتا ہے، اس لیے خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ جس طرح اپنی بیوی کو اپنے لیے صاف ستھرا سجا سنورا اچھی خوبصورت پیاری حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ اپنی بیوی کے لیے بھی خود کو بنا کے رکھے۔ یہ تو تھا دوسرا حق۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حق کی طرف، اور تیسرا حق یہ ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھے اور اسے بلا حق تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ جی ہاں، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے علاوہ اگر کسی بھی اور معاملے میں اس سے کوئی غلطی کوتاہی وغیرہ ہوتی ہے تو خاوند اس کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھے، اس پر سختی نہ کرے، اور زبان یا ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے سے کسی بھی اور طور اسے دکھ یا اذیت نہ پہنچائے، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر صبر کرتے ہوئے اسے سمجھاتا رہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، اور اسے نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف توجہ کرواتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ بات میاں اور بیوی کے تعلق کی اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم و تربیت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمان والا خاوند کسی ایمان والی بیوی کو غصہ اور غم نہیں دیتا۔ اگر اس کا کوئی کام خاوند کو ناپسند ہو تو، یعنی بیوی کا کوئی کام خاوند کو ناپسند ہو تو وہ خاوند یہ خیال کرے کہ اس کی بیوی کا کوئی دوسرا کام اس کی پسند والا بھی تو ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے، کتاب الرضا باب نمبر 18۔
اور اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ، اور جب تم کپڑے پہنو یعنی نئے کپڑے پہنو یا کمائی کرو تو اسے بھی پہناؤ، اور نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ اس کے لیے کچھ برا ہونے کی دعا کرو، یعنی کوئی بد دعا مت کرو اس کے لیے، اور نہ ہی گھر سے باہر کہیں اس کو خود سے الگ کرو، یعنی دوسروں کے سامنے جا کے اپنی بیوی کو اپنے آپ سے الگ مت کرو۔ اگر بیوی کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی یا علیحدگی والا کوئی معاملہ تم اس پر ظاہر کرنا بھی چاہتے ہو، کسی مسلط، کسی وجہ سے، کسی جائز شرعی سبب سے، تو وہ اپنے گھر کے اندر تک رکھو، دوسروں کے سامنے مت کرو۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ایک انسان کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی تعلیم فرماتے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب النکاح کے باب نمبر 42 میں ہے، اور مسند احمد میں حدیث حکیم بن معاویہ کی پہلی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی کتاب النکاح میں سے باب نمبر 3 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسنن صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور بہنوں، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داریوں کے حق ادا نہ کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، خاص طور پر والدین اور ان کے درجے میں آنے والے رشتے، نانا نانی، دادا دادی اور سگے بھائی بہنوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں الحمدللہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ درس کا سلسلہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بیوی کسی جائز سبب کے بغیر اپنے خاوند سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اپنے والدین یا بھائی بہنوں سے قطع تعلق کر لے، یا انہیں چھوڑ کر بس بیوی کا ہو رہے، بیوی کے سارے کام، ساری خواہشیں، جائز ناجائز سب مطالبات پورا کرتا رہے، ماں باپ بہن بھائیوں کے جو جائز حق ہیں وہ بھی ادا نہ کرے، بس بیوی کا ہو رہے، تو بیوی کا یہ مطالبہ ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا مطالبہ ہے۔ ایسی بیوی کو جہاں تک ممکن ہو صبر و تحمل، پیار و سکون کے ساتھ سمجھاتے رہنا چاہیے، اور اگر نہ سمجھے اور اپنی اس ضد پر یا اس جیسی کسی اور گناہ آلود خواہش کی تکمیل پر اصرار کرتی ہی رہے تو اس کے ساتھ جائز حدود میں رہتے ہوئے سختی کی جا سکتی ہے، جہاں تک کہ وہ سختی کسی گناہ کا سبب نہ ہو جائے، کسی زیادتی کا سبب نہ ہو جائے، اور خاندانی اور پھر معاشرتی سطح پر کسی فتنے یا فساد کا سبب نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بحیثیت خاوند، بحیثیت بیوی، اور اپنی خاندانی اور معاشرتی زندگیوں میں جن جن رشتوں پر ہم پائے جاتے ہیں، ان سب رشتوں کے حقوق سمجھنے والا، اور وہ حقوق اللہ اور اللہ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی حدود میں رہ کر ادا کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔